بینگ اے وومن ان جرنلزم آپ کو کتنی بائسز فیس کرنا پڑی، ہیراسمنٹ یا کائنڈ آف جو کہہ سکتے ہیں کہ سیکسزم جو ہماری سوسائٹی میں ہے، اسپیشلی بیکاز ہماری جو ہے وہ پیٹریارکیکل سوسائٹی ہے، تو آپ نے اس کو کیسے ٹیکل کیا؟ جیسے آپ نے کہا سوسائٹی ایسی ہے، سو obviously اس میں یہ ہے کہ اب آپ آہستہ آہستہ اپنی آواز فائنڈ یور ٹرو وائس اینڈ یو اسٹارٹ asserting yourself. اپنی جگہ خود بنانی پڑتی ہے، اپنی رسپیکٹ خود کروانی پڑتی ہے، اور یہ میل اینڈ فیمیل دونوں کے لیے. nobody gives you respect or they don't serve you on a platter کہ بھئی یہ ہم آپ کی بہت عزت کریں. آپ کو اپنی رسپیکٹ کرانی پڑتی ہے، آپ کو اپنے کام سے اپنے آپ کو بنوانا پڑتا ہے. یہ مرد اور خواتین دونوں کے لیے ہے. چانسز ایکول نہیں ہیں، ہو بھی نہیں سکتے، کیونکہ سوسائٹی ڈیزائنڈ ہی اس طرح سے ہے. میں تو پھر مین اسٹریم ٹیلی ویژن میں ہوں. بہت ساری خواتین جو کہ ڈیسک جابس کرتی ہیں، جو ایڈیٹرز تھیں، پروڈیوسرز تھیں، وہ اسمارٹ بریلینٹ ویمن جو کانٹینٹ دیکھتی تھیں، شادی کے بعد انہوں نے فیلڈ چھوڑی کیونکہ معاشرے میں ان کے لیے وہ سپورٹ نہیں تھی جو میرے لیے ہو سکتی ہے یا کچھ چند پرومیننٹ خواتین کے لیے ہو سکتی ہے. ہم اپنی جگہ پہ رہ کے ان خواتین کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش ضرور کرتے ہیں، لیکن یہ معاشرہ، یہ ورک اسپیس جنرلی پاکستان میں جنرلی اکراس دا بورڈ ڈیزائن ہی عورت کے حق میں نہیں کیا گیا، تو پھر وہ چھوڑ جاتی ہیں. مجھے انکریڈیبل فیملی سپورٹ ہے، اس وجہ سے آئی بین ایبل ٹو ڈو دیٹ. بہت ساری لڑکیاں ایسی تھیں جن کے پاس یہ سپورٹ نہیں تھی، تو کہیں رستے میں وہ ادھر ادھر بھٹکنے کے علاوہ بس تھک گئیں آئی وڈ سے اور انہوں نے چوز کیا کہ بھائی یہ ہم اس کے لیے ہمارے پاس مینٹل بینڈ وتھ نہیں ہے، اینڈ دین دے لیفٹ. اچھا، آپ ایک آن کیمرہ ہیں، یو آر اے پبلک فگر ناؤ، تو آپ آبویسلی آپ کو جو آپ باہر جب جاتی ہیں تو وہ آپ کو اس میں کیا ڈیفیکلٹیز فیس کرنا پڑتی ہیں؟ کوئی ڈیفیکلٹیز ایسا نہیں ہے. اچھا. آئی ایم سو ہیپی، آئی ایم سو گلیڈ کہ ابھی تک ایز بی اسپیک رائٹ ناؤ میرے جتنے بھی انٹریکشنز ہیں بہت رسپیکٹفل ہیں. ایک آدھ دفعہ جب میں عورت مارچ گئی تھی تو وہاں پہ وہ ڈسرپٹرز آ گئے اور میرے منہ پہ کیمرہ رکھ کے بتائیں کیا حقوق چاہیے. وہ چاہتے ہیں کہ میں ریئیکٹ کروں اور وہ پھر ان کو ویژولز ملیں اور سوشل میڈیا پہ میں ٹرول ہوں، بٹ وہ ہم نے ہینڈل کر لیا مناسب طریقے سے. اس میں وی ڈڈ ناٹ گیو دیم دا ویژولز دے وانٹیڈ، کیونکہ وہ یوٹیوب پہ شاید ویوز کے لیے کرنا چاہتے تھے. ادر دین دیٹ جینونلی بہت اچھا ایکسپیرئنس ہے. ابھی تک کوئی ایسا خوشگوار تجربہ میرے ساتھ تو نہیں ہوا. اچھا، جو آپ مطلب ونس اگین کہ بینگ اے پبلک فگر، آپ یہ دیکھیں کہ انسان ہے اور انسان جو ہے وہ مینٹل ہیلتھ ایشوز کے تھرو بھی گزرتا ہے، تو اور اسپیشلی ان ٹائمس میں جب آپ بہت ساری چیزیں کنزیوم کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک پریشر تو بلڈ ہوتا ہوگا، تو آپ اس چیز کو کیسے ڈیل کرتی ہیں؟ ایک تو یہ لائف سٹائل ہے. اگر آپ جرنلسٹ بننا چاہتے ہیں تو پھر اس خیال سے نہ آئیں کہ جی یہ آپ کو زندگی میں بہت مزہ یا کوئی بہت لگژری ہے. کیونکہ جب خواتین خاص طور پہ میری فیلڈ کو دیکھتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ اچھے کپڑے ملتے ہیں، اچھا میک اپ ہوتا ہے، کتنے ان کی زندگی میں مزے ہیں، اچھے پیسے ملتے ہیں، یہ سب کچھ ہوتا ہے. آئی ایگری، جب آپ وقت کے ساتھ محنت کرتے ہیں سب کچھ ہوتا ہے. لیکن اس کا بہت بڑا ایک فلپ سائڈ ہے کہ آپ کے پاس ہر وقت آپ کام کر رہے ہیں. لوگوں کا خیال ہے ہم صرف کام تب کر رہے ہیں جب ہم 1 گھنٹے شو کر رہے ہیں، اس سے پہلے بھی کام کر رہے ہیں. آپ مجھ سے انٹرویو کریں کو 5 دفعہ میں فون کی طرف دیکھتی ہوں، بیکاز ہمارے پاس ٹکرز آ رہے ہوتے ہیں، انفارمیشن آ رہی ہوتی ہے. سوئچ آف کا میرے پاس لگژری نہیں ہے، رائٹ. اور جو میرے باسز ہیں ان کے پاس تو بالکل بھی نہیں ہے. تو رات کے 3 بجے فار ایگزامپل یار بھائی کی اسکرین پہ کچھ چلے گا تو دے نیڈ ٹو بی ان دا لوپ، رائٹ. میرے اوپر پھر بھی ذمہ داری میرے اپنے 1 گھنٹے کی ہے. سو ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس ٹیئر پہ کام کرنا چاہتے ہیں، کس طرح کا میڈیا میں کام کرنا چاہتے ہیں. تو لگژری سوئچ آف نہیں ہے. اور ظاہر سی بات ہے ہم سب کے جو ذہنوں پہ اس کا دباؤ ہے. میرے بال سارے سفید ہیں، یہ میں رنگتی ہوں، اور میری بھی 40 سال عمر نہیں ہے، اس سال ہوگی، اور میرا سر سفید ہے اور اسٹریس کی وجہ سے ہے اوبیسلی. سو یہ ہمارا لائف سٹائل ہے. چلیں، تھینک یو ماریہ، تھینک یو فار یور ٹائم.